4 دہائیوں تک جاپانی کمپنی سوزوکی موٹر کی سربراہی کرنے والی اوسامو سوزوکی وفات پا گئے۔ انہوں نے نہ صرف کم آمدن والے گھرانوں کے لیے چھوٹی گاڑیوں کی پیداوار میں انقلاب برپا کیا بلکہ انڈیا اور پاکستان سمیت کئی ملکوں میں اپنی کمپنی کو پہچان دی۔ کمپنی کے مطابق 94 سالہ اوسامو سوزوکی کی موت کرسمس کے روز لمفوما کینسر سے ہوئی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اوسامو سوزوکی قریب نصف صدی تک اس کمپنی کے روح رواں رہے جو اپنی عوامی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں، جسے جاپان کی چوتھی سب سے بڑی کار کمپنی سمجھا جاتا ہے۔ ان سے قبل یہ کمپنی سالانہ محض کچھ ارب ڈالر ہی کماتی تھی، مگر اب اسے چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بڑی کمپنیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو سالانہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ کماتی ہیں۔ اس کی وجہ بیرون ملک مارکیٹس جیسے انڈیا میں ان کی گرفت ہے۔ انہیں خدمات کے بدلے انہیں پاکستان میں سرکاری اعزاز ستارہ پاکستان اور انڈیا میں پدما بھوشن سے نوازا جا چکا ہے۔ اوسامو سوزوکی کی سن 1978 سے سن 2000 تک سوزوکی موٹر کے صدر رہے اور پھر مختلف عہدوں پر تعینات رہنے کے بعد اپنی موت تک کمپنی کے سینئر ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1909 میں قائم کی گئی کمپنی سوزوکی کو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ایک ہی خاندان چلا رہا ہے، مگر کمپنی کی وراثت اکثر اگلی نسل کو نہیں ملی۔ اوسامو سوزوکی وہ مسلسل چوتھے ستیلے بیٹے تھے جنہوں نے کمپنی کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق وہ 1930 میں پیدا ہوئے اور زرعی آمدن پر انحصار کرنے والے خاندان کے چوتھے بیٹے تھے۔ ان کا اصل نام اوسامو ماتسودا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کا خاندانی نام اپنایا جو ان جاپانی خاندانوں میں معمول کی روایت ہے جن کا کوئی مرد وارث نہیں ہوتا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ایک بینک میں کام کرنے لگے جہاں ان کی ملاقات اپنی مستقبل کی بیوی شوکو سوزوکی سے ہوئی اور 1950 کی دہائی میں دونوں کی شادی ہوئی۔ اس طرح وہ سوزوکی کمپنی کے دوسرے صدر کے داماد بن گئے۔ 1958 کے دوران انہوں نے بینک چھوڑ کر شوکو کے دادا کی قائم کردہ کمپنی سوزوکی موٹر میں کام شروع کر دیا، مگر کمپنی کا صدر بننے میں انہیں 2 دہائیاں لگی۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق 1970 کی دہائی کے دوران ان کی قیادت میں ایک بڑا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب سوزوکی موٹر زوال کے دہانے پر تھی اور جاپان میں گیسوں کے اخراج سے متعلق نئے قوانین نافذ کیے گئے تھے۔ سوزوکی نے تب تک ایسے نئے انجن نہیں بنائے تھے جو ان قوانین کے مطابق ہوں، مگر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سوزوکی نے حریف کمپنی ٹویوٹا کو انجن دینے کے لیے قائل کیا۔ آلٹو منی کار نے اس کمپنی کو مزید کامیابی دلائی جو 1979 میں لانچ ہوئی اور ہٹ ہو گئی۔ 1981 میں سوزوکی نے امریکی کمپنی جنرل موٹر سے اشتراک کیا۔ 80 کی دہائی میں اوسامو سوزوکی نے بڑی جاپانی آٹو کمپنیوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے چھوٹی اور سستی گاڑیوں کی پیداوار پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے بیرون ملک مارکیٹس کی تلاش شروع کی جہاں ان کی طلب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ سوزوکی موٹر نے انڈیا اور پاکستان دونوں کی حکومتوں سے اشتراک کیا اور لوکل اسمبلی شروع کی۔ روٹرز کے مطابق انڈیا میں ماروتی سوزوکی کو قومی کار کا درجہ ملا، مگر اس کے لیے اس نے سب سے بڑا خطرہ مول لیا اور اپنی 1 سال جتنی آمدن کی سرمایہ کاری کی۔ سوزوکی آلٹو کی پہلی جنریشن کو انڈیا میں 1983 کے دوران ماروتی 800 کے نام سے متعارف کروایا گیا، جبکہ سوزوکی مہران 1999 کے دوران پاکستان میں متعارف کروائی گئی۔ ان دونوں کاروں کو سب سے طویل عرصے تک بنائی جانے والی گاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اوسامو سوزوکی انڈیا اور پاکستان میں ذاتی طور پر دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے ایک بار انڈیا میں آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ دنیا میں کہیں نمبر 1 بنے۔ روٹرز کے مطابق سوزوکی اس وقت انڈیا کی 40% کار مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1921 کے دوران اوسامو نے سوزوکی کے چیئرمین کی حیثیت سے استعفیٰ دیا، مگر سینئر مشیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ اوسامو اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کی صحت کا راز کام اور گولف ہے۔ 1921 کے دوران جب ان کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ سال 47 مرتبہ گولف کھیلا اور میری صحت اچھی ہے، پلیز فکر نہ کریں۔ روٹرز کے مطابق وہ اس قدر کفایت شعار تھے کہ انہوں نے فیکٹری کی چھت کی اونچائی کم رکھنے کا حکم دیا تاکہ ایئر کنڈیشننگ کا خرچہ کم ہو۔ وہ بڑھتی عمر کے باوجود پروازوں میں اکانومی کلاس پر سفر کرتے تھے۔ کتاب دی ماروتی سٹوری کے مطابق ماضی میں غیر ملکی وفود کو اس بات پر بھی حیرانی ہوتی تھی کہ گرمی کے باوجود سوزوکی کے دفاتر میں ایئر کنڈیشنز نہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ عہدیداروں کو بھی آستین چڑھا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کتاب کے مصنف RC بھرگوا کہتے ہیں کہ جب 1982 میں ہم معاہدوں پر بات چیت کے لیے انڈیا سے جاپان گئے تو ہم نے پہلی مرتبہ سوزوکی کی مشہور کفایت شعاری کا ذائقہ چکھا۔ جاپان میں شدید گرمی تھی لیکن ہاماماتسو میں سوزوکی کے دفاتر میں کوئی AC نہیں تھے۔ سوزوکی نے بتایا کہ ایئر کنڈیشننگ صحت کے لیے اچھی نہیں، تازہ ہوا بہتر ہے۔ ان کے مطابق انڈین وفود سوزوکی کی بر وقت فیصلہ سازی اور کم خرچ عادت سے متاثر ہوا۔